مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ عزیزہ سمیہ پروین متعلمہ مدرسہ حاضہ، یہ بچی تقریر پیش کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر اور ظلم و جہالت کے بادل چھٹے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی۔ قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا۔ خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی پڑھائی کے گیت گائے جاتے رہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے بندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورتوں کو سر عام بدنام و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسے سمے محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے۔ وہ جو چاہے گل کھلائے، چنانچہ خواہشات کے پٹھوں کی آرزو پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی۔ مکانوں اور دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ مگر محترم دوستو،
اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ مگر دوستو، آج پردے کے مسائل کو لے کر نعرے بازیاں اور مضموم نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریک چلتی ہے، پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، پردے کو قید بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پردہ قید ہے، پردے کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ ہے آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و آداب اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابیوں کامرانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے ان کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ہدایت قرآن سنت کے طریقے میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں، دل و دماغ کی تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں، دلی جذبات اور قلب و احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کی تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے، اس لیے رب جل جلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، پردے کے مسائل پر عمل کے پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور رسول کو راضی کر رہی ہیں، یہ اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔